अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने HBO को तकरीबन 10 डेज़ बिफोर एक इंटरव्यू दिया, जिसकी धूम तकरीबन पूरे यूरोपीय मीडिया और तकरीबन जितने बड़े अखबार हैं पूरी दुनिया के, उन्होंने छापा उसको। उसके बाद इमरान खान साहब ने न्यूयॉर्क टाइम्स को भी इंटरव्यू दिया, जो तकरीबन सारे अखबार ने, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट और तकरीबन इंडिया टुडे और जितने बड़े बड़े अखबार हैं पूरी दुनिया के, उन सब ने वो इंटरव्यू छापा। उसमें जो उस एंकर ने क्वेश्चन किया था सबसे पहले इमरान खान साहब ने कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देगा, और इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल नहीं देंगे, जिसके कुछ आफ्टर फैक्ट्स ये पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। हालांकि पाकिस्तान इसमें इस टाइम जवाब ही नहीं बनता था, पाकिस्तान 100% इसकी लिस्ट से बाहर आ जाना था, वाइट लिस्ट में आ जाना था, लेकिन सिर्फ उस इंटरव्यू और पाकिस्तान जो अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहा, इस वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान उसके ऊपर प्रेशर डाला और FATF की ग्रे लिस्ट में चले गया। पाकिस्तान अभी भी बरकरार है, क्योंकि FATF का जो इदारा है ये सिर्फ 2-3 मुल्कों की सरपरस्ती पर चलता है, एक अमेरिका, दूसरा यूरोपियन मीडिया, फ्रांस, यूरोपियन मुल्क कंट्रीज में फ्रांस सबसे इनका बड़ा है, दूसरा इसराइल तो वैसे नहीं चाहता कि पाकिस्तान जब तक हमें एक्सेप्ट नहीं करता तब तक पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी रही, ऐसे ही रहे और पाकिस्तान के ऊपर ये जो FATF की तलवार लटकती रहे। दूसरा जो उसने क्वेश्चन किया, जो सबसे ज्यादा उसको आप कहेंगे कि पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ, पाकिस्तान को चाइना के खिलाफ करने और पाकिस्तान चाइना की जो दोस्ती है पिछले 70 साल की, उसको खराब करने के लिए क्या किया गया, और उसके ऊपर बकायदा बहुत हार्श क्वेश्चन था जो कि HBO वाले जो एंकर थे उन्होंने भी किया, और दूसरा जो न्यूयॉर्क टाइम्स के जो एंकर थे, वो तो खैर एक रिटर्न इंटरव्यू था, लेकिन उसमें भी जो मेन जो उनका क्वेश्चन था, जिसको बार बार वो वही सवाल कर रहे थे कि जी आप पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशंस हैं, क्या आप इनकी वजह से जो चाइना में मुसलमानों के ऊपर गयूर मुसलमान जो हैं वो भी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बराबर ही हैं, क्योंकि वो प्योर मुस्लिम नहीं है वो लोग, और उनके ऊपर जो जुल्म मुजालिम कर रहा है चाइना, जो उनका जेनोसाइड कर रहा है, उनकी नस्लकशी कर रहा है, कि आप उनके उसके ऊपर सवाल नहीं उठाते, लेकिन आप कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, शाम, फलस्तीन और पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया को लेके आप यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या आपको पाकिस्तान को चाइना नजर नहीं आता, या सिर्फ पाकिस्तान को चाइना इसलिए नजर आता है क्योंकि चाइना पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान है और उसने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है? तो उस सवाल को इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, और इमरान खान साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान और चाइना की जो बात है वो इसके ऊपर टॉपिक पर होती रहती है, और इसकी कोई भी जो है वो ऑथेंटिक वो नहीं है, कोई खबरें नहीं है, ये कोई इसका सबूत नहीं है इस बात का कि जी चाइना वाकई ही अपने उन मुस्लिम लोगों पर जो हैं वो उनकी नस्लकशी कर रहा है। इसकी कोई भी मीडिया रिपोर्ट्स नहीं है, कोई सर्वेज नहीं हुए इसके ऊपर, लेकिन जो सर्वे कश्मीर, शाम, फलस्तीन और जो इराक, अफगानिस्तान में हो रहा है, ये तो पूरी दुनिया में, इसको पूरी दुनिया की मीडिया को इसका पता है, इसके ऊपर बकायदा सर्वे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर की तो यूनाइटेड नेशन में करारदाद मंजूर हो चुकी है रेफरेंडम की, लेकिन जिसको 77 साल हो गए हैं मंजूर हुए, लेकिन आज तक अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज को क्या वो नजर नहीं आता? जो सामने है सब कुछ पूरी दुनिया के, उसके ऊपर तो आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई, लेकिन आपको पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन को लेके, आप ये चाइना के ऊपर जो जिसकी कोई मीडिया रिपोर्ट्स भी नहीं है, ना कोई सर्वे है, उसके ऊपर आप लोगों को सवाल करना याद आता है, लेकिन इसके ऊपर आप लोगों को नजर नहीं आता। तो ये क्या यूरोपियन मीडिया और ये यूरोपियन कंट्रीज की हिपोक्रेसी नहीं है, आप लोगों की मुनाफकत नहीं है? तो उसको उस चीज को बहुत उठाया गया, और उस बकायदा उसके जो क्लिप्स थे चाइना को लेके जो क्वेश्चन किया गया, वो बकायदा उनको शॉर्ट करके और उसको लगाया गया, और पूरी दुनिया की मीडिया के ऊपर वो दिखाया गया कि जी पाकिस्तान चाइना को तो लेके नहीं बोलता, लेकिन मकबूजा कश्मीर और इसको लेके बोलता है, जिसको इंडिया ने भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, और इंडियन मीडिया में भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन के ऊपर जो क्वेश्चन किया गया उसको बहुत हाईलाइट किया गया। अब एक तो ये इंटरव्यू, अब पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने कल ही चाइना के एक टीवी CTGN है उसको इंटरव्यू दिया है, जो कि उनके एंकर थे लीशन, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए, और ये भी इंटरव्यू जो है ये पाकिस्तान का पहला यानी कि इमरान खान साहब का इंटरव्यू किसी चाइना टीवी को, तो ये भी इस टाइम बहुत चल रहा है। उसकी कुछ तफसीलात हैं, अभी कल तो क्योंकि इस इंटरव्यू को कुछ तफसीलात नहीं आई थी, तो मैंने इसलिए आप लोगों के सामने इसके कुछ फैक्ट्स और इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई, तो आज अभी इसकी कुछ तफसीलात आई हैं वीडियो इस इंटरव्यू की, तो आप लोगों के सामने रखेंगे। उस एंकर ने जो सबसे पहला सवाल किया इमरान खान साहब से, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान और चाइना रिलेशन को 2021 में 70 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और इसी 2021 में चाइना को तकरीबन 100 एनिवर्सरी अपनी चाइना मना रहा है। तो आप इसको इस आने वाले वक्त में पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन को कैसा देखते हैं? तो इमरान खान साहब ने कहा, चीन से बेशक हमारे 70 साल पुराने ताल्लुकात है, लेकिन पाकिस्तानियों के दिल में चीन के लोगों के लिए खास मोहब्बत है।
کیونکہ آپ نے ہمیشہ مشکل حالات میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آنے والے تعلقات میں مزید اچھے ہوں گے اور ان تعلقات کو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس وقت چین اور امریکہ عالمی منظر پاکستان چین اور امریکہ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بڑے ٹو دا پوائنٹ بات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی اس وقت چین اور امریکہ عالمی منظرنامے میں ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ یہ ایک ان نے سمپل ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا، اور اس سے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ امریکہ خطے میں اتحاد بنا رہا ہے جس کو صرف جس کو حرف عام میں کوارڈ بولا جا رہا ہے، یعنی کہ کوارڈ بولا جا رہا ہے۔ امریکہ میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل بتاتا چلوں۔ امریکہ نے انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ مل کے چائنا اور روس کو اور پاکستان کو، مین تو چائنا اور روس کو، چائنا کی اور روس کی جو اس خطے میں پریفرنس بڑھ رہی ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوارڈ بنایا تھا تقریباً 4 سے 5 سال پہلے، جس میں جس میں امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان تھے۔ اور امریکہ، اور اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکہ جو ہے پاکستان کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے کہ آپ چائنا سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، چائنا سے جو اپنے تعلقات کم کریں اور کوارڈ میں شامل ہو جائیں، اور چائنا کی جس خطے میں پریفرنس ہے اور ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ ایک سائڈ لیں، یا تو آپ کھل کر چائنا کے ساتھ ہو جائیں یا آپ امریکہ کا ساتھ دیں۔ تو اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ ہم کسی بھی ملک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو برابری کے لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، نہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم امریکہ سے تعلقات خراب کریں اور نہ ہم کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں تک چائنا کی بات ہے، اس کے ساتھ تعلقات تو ہمارے 70 سال پرانے ہیں، اور وہ تعلقات صرف حکومتوں کی بیس کے اوپر نہیں ہیں، وہ تعلقات پاکستانی عوام اور چائنیز عوام کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے محبت ہے اس بیس کے اوپر ہیں۔ اور چائنا کے ساتھ تعلقات ہم کبھی بھی خراب نہیں کر سکتے، کیونکہ چائنا نے ہمیشہ ہمارے مشکل حالات میں بھی، اور اگر ہمارے حالات اچھے بھی ہوئے تو چائنا ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے ہماری اکانومی کو لے کر اور مختلف جتنے بھی ہمیں مشکل معاملات پوری دنیا کو لے کر آئے تو چائنا ہر فورم پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ تعلقات، اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ تعلقات امریکہ کے پریشر کی وجہ سے، اور امریکہ انڈیا کو جیسے بوسٹ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اگر یہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے تعلقات چائنا کے ساتھ خراب کر لیں گے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہ کر بھی، پاکستان کی حکومت چاہ کر بھی اپنی عوام کے دلوں سے چائنا کے لوگوں کے لیے محبت نہیں نکال سکتی، اور سیم ایسے ہی چائنا میں ہے کہ چائنا کے لوگوں کے جو دلوں میں محبت ہے پاکستان کو لے کر وہ ہم نہیں نکال سکتے۔ ہم حکومتیں بے شک جو مرضی بھی کر لیں، یہ محبت اور یہ جو تعلقات ہیں جو 70 سال پرانے ہیں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو پھر انہوں نے، وہ جو اینکر تھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ پاکستان اور چائنا کی جو ٹائی نوٹس ہیں جو کہ 70 سال پرانی ہیں، جو کہ بہت گہری ہیں، ان کو آپ 2 ورڈز میں، سمپل ان شارٹ ورڈز میں کیسے اس تعلقات کو بتائیں گے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو عمران خان صاحب نے کہا اس کے سب سے جو بڑے 2 پوائنٹس ہیں، ایک تو نمبر 1 تجارت اور سی پیک کو لے کر، کہ سی پیک کے ذریعے ہمارا معاشی مستقبل جڑا ہوا ہے سی پیک سے، اور یہ سی پیک جو ہے دونوں ملکوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، اور اس کے آنے والے ٹائم میں بہت زیادہ اثرات ہیں جو پاکستان اور چائنا کو اس کے ملیں گے۔ اور دوسرا کہ سیاسی تعلقات اور دنیا کے، اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ سیاسی تعلقات جو پاکستان کے پولیٹیکل تعلقات ہیں وہ بھی پوری دنیا کے ساتھ ایک الگ، اور جو چائنا کے ساتھ پاکستان کے پولیٹیکل تعلقات ہیں وہ الگ ہیں، اس کا کوئی مناظرہ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی اور ملک کے ساتھ۔ پاکستان اور چائنا کے تعلقات اتنے اچھے ہیں، اور چائنا نے ہمیشہ کسی بھی فورم پہ چلے جائیں آپ، پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا، اور پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ اور کشمیر کے ایشو کو بھی لے کے جب انڈیا نے کشمیر کی ایک حیثیت کو ختم کیا اور 370 کو ختم کیا، تو اس کو بھی لے کر پاکستان کی مدد جو ہے، چائنا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے ساتھ واحد ملک تھا جو سب سے پہلے کھڑا ہوا تھا۔ تو ہمارے سیاسی تعلقات کو بھی کبھی کمی نہیں آ سکتی، اور یہ انشاءاللہ بڑھیں گے، اور ان میں کوئی بھی ملک چاہ کر بھی، اور ہم بھی خود بھی چاہیں تو ایسا ان تعلقات کو ختم نہیں کر سکتے، اور یہ ہمیشہ آگے سے آگے بڑھتے ہی جائیں گے اور گہرے ہی ہوتے جائیں گے۔ تو یہ تو کچھ تھی خاص پوائنٹس تھے جو اس انٹرویو کے ابھی کچھ آئے ہوئے ہیں، اور کچھ ابھی اس کی تفصیلات آنا باقی ہیں۔ اور یہ آپ کو، اور یہ انٹرویو اس ٹائم پوری دنیا کے میڈیا اس کو باقاعدہ، یہ پاکستان چائنا تعلقات کو لے کے عمران خان صاحب کا فرسٹ انٹرویو تھا، اور فرسٹ جو تھی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی پاکستان نے چائنا اور رشیا کے اس میں کوارڈ کو لے کے، جیسے کہ چائنا اور رشیا نے اس خطے میں بنایا کہ جی چائنا اور رشیا کے تعلقات جو ہیں وہ اس خطے کے سب سے بہتر تعلقات، اور پاکستان نے کبھی بھی اس میں آ کے وہ اپنا نہیں جایا کیا تھا کہ جی ہم بھی پاکستان بھی جو ہے وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ
مل کر ہی اپنے باہمی تعلقات اور تجارت کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ فرسٹ عمران خان صاحب کا جو انٹرویو تھا یہ تھا چائنا کے ٹی وی کو, اور فرسٹ پوری دنیا کے سامنے بھی یہ پہلا عمران خان صاحب کا آپ اسے کہہ لیں کہ اقرار تھا کہ جی ہم بھی اب چائنا کے ساتھ ہی ہیں, ہمیں امریکہ کے ساتھ, جیسے امریکہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کرائے کے قاتل بنیں اور اپنے اڈے دیں اور امریکہ میں استعمال کرے, جیسے 20 سال پہلے استعمال کیا اور بعد میں یہاں سے اپنے کپڑے جھاڑے اور چلے جائے, اور ہمارا جو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور 70,000 جانوں کا جو ہم نے نذرانہ پیش کیا اس جنگ میں جو ہماری تھی بھی نہیں. تو اب ایسے تعلقات کبھی بھی امریکہ کے ساتھ نہیں ہوں گے. امریکہ اگر ہمارے ساتھ تعلقات چاہتا ہے تو جو ایک ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں باہمی تعاون کے ساتھ ایک پراپر ایک ریلیشنز کے ساتھ آئیں اور بالکل مناسب تعلقات ہم بنائیں گے. اگر امریکہ چاہتا ہے کہ جی ہم چائنا کے ساتھ تعلقات کم کریں اور امریکہ کے ساتھ بنائیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اور اب اس انٹرویو کی جو دھوم ہے پوری یورپین میڈیا اور اس میں چل رہی ہے, تو ابھی تک تو اس کی یہی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس تھی. جیسے ہی اس کے حوالے سے کچھ آئیں گی اور اپڈیٹس تو آپ لوگوں کے سامنے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور گردن ہوا کے لوگوں کو سب کا خیال رکھیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.